السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ مع الصابرین۔ وأيضا قال في موضع آخر، قال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں آپ اپنے انداز میں درود پاک کا ورد کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلا مولانا محمد۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ کیا کہنا، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ اس نیت سے بیٹھو کہ جب تک میں بیٹھوں گا تب تک آپ بیٹھو گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اٹھ جاؤں گا تو آپ بھی اٹھ جاؤ گے۔ جہاں سے میں نے کل چھوڑا تھا، ہماری کوشش یہی رہے گی کہ میں وہیں سے شروع کروں۔ جو تھے ان کے سامنے مکمل ہو جائے گی، جو کل نہیں تھے تو کل رہنے والوں سے پوچھ لیجئے گا کہ کل انہوں نے کیا کہا تھا، تو آپ کی بھی مکمل ہو جائے گی۔ مولا علی کی فضیلت، فاطمۃ الزہرا کی عفت و طہارت کو بیان کیا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر کچھ روشنی ڈالی۔ پیدائش اور نام تک میں نے اپنی تقریر کو ختم کر دیا۔ آج میں وہیں سے اسی جگہ سے آگے شروع کرنے کی جسارت حاصل کرتا ہوں۔ گر قبول افتد زہے عز و شرف، ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں
کسی بچے کا تولد ہوتا ہے، پیدائش ہوتی ہے، جنم ہوتا ہے، تو ہم اسے گھٹی پلاتے ہیں۔ گھٹی جانتے؟ دیواروں پر لکھا ہوا رہے گا ایک بوند زندگی کی، سرکار کی طرف سے بھی وہ چلتا ہے۔ جب بچہ 1 مہینہ پیدائش کے فوراً بعد پلاؤ، پھر 6 مہینہ، پھر سال بھر کا ہو جائے تو ڈراپ ہوتا ہے نا ایک، ہے نا، اسے گھٹی پلائی جاتی ہے۔ جنم ہوا، ڈاکٹر اسے گھٹی دیتا ہے کہ پیدائش کے بعد یہ گھٹی پی لے تاکہ بچہ صحیح اور سالم اور تندرست رہے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے ادھر بولتا ہے اس کو پولیو کا ڈروپ۔ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ پولیو ڈروپ۔ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، وہ ڈروپ اس لیے پلایا جاتا ہے تاکہ بچے کے جسم کے اندر طاقت بنی رہے۔ تو ہمارے گھر میں اور آپ کے گھر میں جب کسی بچہ یا بچی کی پیدائش اور جنم ہوتی ہے تو ہم اسے گھٹی پلاتے ہیں۔ اب ذرا اٹھا کر دیکھو کہ حسین کی پیدائش پر گھٹی حسین نے کہاں سے پی تھی۔ جب تاریخ کو اٹھا کر دیکھو گے تو پتا چلے گا مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا جب اس دنیا میں تشریف لایا، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے گود میں اس نواسے کو اٹھایا۔ تاریخ اور روایت شاہد ہے، مصطفیٰ نے اپنی زبان ہائے اقدس کو نکال کر حسین کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ حسین مصطفیٰ کی زبان کو چوستے رہے، ہم اور آپ اپنے بچے کی پیدائش پر اسے گھٹی پلاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے حسین کی پیدائش پر اپنا لعاب دہن پلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، کیا کہنا بابا، سبحان اللہ۔ کہاں سے گھٹی پی تھی؟ مصطفیٰ کی زبان ہائے اقدس سے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان اقدس کو حسین اعظم کے منہ میں ڈال دیا، اور حسین اعظم مصطفیٰ جان رحمت کی زبان اقدس کو چوستے رہے۔ دنیا نے یہ دیکھا کہ حسین تو مصطفیٰ کی زبان اقدس کو چوس رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اور ایقان کہتا ہے وہ گھٹی دنیا کی طرح گھٹی نہ تھی کہ صرف طاقت کی گھٹی تھی، وہ گھٹی شجاعت کی بھی گھٹی تھی، وہ گھٹی عدالت کی بھی گھٹی تھی، وہ گھٹی صداقت کی بھی گھٹی تھی، وہ گھٹی امامت کی بھی گھٹی تھی، وہ گھٹی عدالت کی بھی گھٹی تھی۔ گویا مصطفیٰ نے اپنے نواسے کے منہ میں اپنی زبان دے کر حسین کو پلا رہے تھے، تو شہادت کی گھٹی پلا رہے تھے، امامت کی گھٹی پلا رہے تھے، عدالت کی گھٹی پلا رہے تھے، شجاعت کی گھٹی پلا رہے تھے، کرامت کی گھٹی پلا رہے تھے۔ غرض یہ کہ کہو مصطفیٰ کے سینے میں خدا نے جن جن چیزوں کو ڈالا تھا، مصطفیٰ اپنے سینے سے نکال کر حسین کے سینے میں اتار رہے ہیں۔ کیا کہنا بابا، سبحان اللہ۔ یہ گھٹی پلائی۔ اب تھوڑا تربیت دیکھو، بجھتے پرچن جب بجھیں گے نا تو سبحان اللہ سب کہیں گے، اور نہیں بجھیں گے نا تو کوئی مت کہنا، تاکہ میں اسے دوبارہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بچپن ہی سے ٹریننگ دینا شروع کر دیا تھا۔ آج لوگ تعجب کرتے ہیں کہ کرب و بلا کے میدان میں 3 دن تک بھوکے اور پیاسے کیسے رہ گئے، اور 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد بھی یزیدیوں سے مقابلہ کیا۔
اور ایک دو یزید نہیں، سینکڑوں یزیدیوں کو امام حسین نے اپنی تلوار کے زد میں لا کر کے اسے قتل کر دیا تھا۔ آج ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں نا، تو مغرب سے پہلے ہماری حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ چلنے کی طبیعت نہیں چاہتی، صرف سونے کی طبیعت چاہتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں رمضان کے ایام میں نہ سوئے رہتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ چلو سوئے رہو، کم سے کم روزہ تو کٹ جائے گا۔ روزہ کاٹنے کے لیے کچھ لوگ سونے کی عادت بنا لیتے، کسی طریقے سے مسجد کا مؤذن اذان دے دے، بس اسے یہی فکر رہتی ہے، 1 منٹ پہلے ہی دے دے صحیح ہے، مگر 1 منٹ بعد نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر 1 منٹ بعد دے دیا تو سارے مقتدی دوسرے دن رمضان میں پہنچ جائیں گے، مؤذن صاحب کیا بات ہے 1 منٹ بعد دیتے ہو اذان؟ ایک دن کا ہمارا معاملہ یہ ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے اور پیاسے رہیں تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ آج لوگ یہ سوچنے پر سائنٹسٹ بھی مجبور ہے کہ آخر 3 دن تک 72 نفوسان قدسیہ کرب و بلا کے میدان میں بھوکے کیسے رہ گئے تھے۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ ٹریننگ کسی دنیا کے سرکار کی نہیں تھی، یہ ٹریننگ تھی تو مدینے کے احمد مختار کی ٹریننگ تھی۔ اب آپ کو میں ٹریننگ بتا رہا ہوں کہ کیسے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے نواسے کی ٹریننگ کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے۔ ایک شخص نہ ایک کھجور کی ٹوکری لایا صدقہ کے طور پر کہ حضور یہ صدقہ ہے، کھجور ہے اس میں، اے اللہ کے رسول اس مدینے کے فقیروں اور غریبوں میں تقسیم فرما دیں۔ کھجور کی ٹوکری وہیں پر رکھی ہوئی تھی۔ امام حسین کا بچپنا تھا، چھوٹی سی عمر کے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، اس کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے جو چیز ہو اگر وہ کھانے اور پینے کی چیز ہو تو بچہ فوراً اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ بس یہی ہوا، حسین اعظم نے اس ٹوکری میں اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور بڑھانے کے بعد اس سے ایک کھجور نکالی اور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اس کھجور کو اپنے انگلی مبارک حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس کھجور کو باہر نکال دیتے ہیں اور مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے نواسے یہ کھجور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ صدقہ کا کھجور ہے، آل محمد پر صدقہ کو حرام کیا گیا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے بچپن ہی سے ٹریننگ کرنا شروع کر دی۔ کھجور جب آپ نے اپنے منہ میں ڈالی تو مصطفیٰ نے اپنے انگشت مبارک انگلی مبارک کو حسین اعظم کے منہ میں ڈالے اور ڈالنے کے بعد آپ نے کھجور کو منہ سے نکال پھینکا۔ یہ بات سن لی، ٹریننگ شروع ہے بچپنے سے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر میں کئی دنوں تک چولہے نہیں جلا کرتے تھے، کئی دنوں تک، ہفتوں تک چولہے نہیں جلا کرتے تھے۔ حدیث پاک آپ اٹھا کر دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا، کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا تھا۔ 3 دن سے مولا علی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے تھی، اور یہ کون سا روزہ تھا؟ ہمارے اور آپ کی طرح روزہ نہیں تھا کہ رات میں کھاؤ پیو مست رہو اور دین میں بھوکے رہو۔ یہ وہ روزہ تھا جو نہ رات میں کھانا ہوتا تھا نہ دن میں کھانا ہوتا تھا۔ رات بھی بغیر پانی کے گزرتی تھی، بغیر کھانے کے گزرتی تھی، دن بھی بغیر کھانے اور بغیر پانی کے گزرتا تھا۔ امام عالی مقام کا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ اس طریقے سے چلتا تھا، گھر میں کئی دنوں تک چولہے نہیں جلا کرتے تھے۔ 3 دن تک جب روزہ آپ کا مکمل ہو گیا تو مولا علی نے سوچا کہ اب افطار کے لیے کچھ لایا جائے۔ مولا علی نے تھوڑا سا جو مارکیٹ سے خرید کر لایا کہ آج اس جو کو پیسوں گا
اور پیس کر کے اس جو کی روٹی بناؤں گا، اور اس روٹی سے آج میں اور فاطمۃ الزہرا افطار کریں گے۔ پیسا گیا، اس جو کی روٹی بنائی گئی۔ آپ کے یہاں چاول کی روٹی زیادہ بنتی ہے، گیہوں کی روٹی بھی بنتی ہے، کم بنتی ہے، اور جو کی بھی روٹی بنتی ہے۔ جو کی روٹی بہت سوکھی ہوتی ہے، اگر اسے منہ میں لو نہ تو حلق بھی سوکھا ہو جاتا ہے۔ بغیر پانی کے جو کی روٹی اندر تک نہیں جاتا۔ یہ وہ خاندان ہے جو غریب تو ہے مگر غریب نواز ہے۔ یہ وہ خاندان تو ہے جس کے پاس سب کچھ ہے مگر دوسروں ہی کے دینے کے لیے رب نے عطا فرمایا ہے۔ 3 دن کے بعد تھوڑا سا جو مولا علی لے کر آتے ہیں، یہ خواہش اور تمنا اور نیت لے کر کے آج اسی جو کی روٹی سے افطار کروں گا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا اس جو کو پیستی ہیں، پیسنے کے بعد روٹی تیار کرتی ہیں۔ مغرب کے اذان سے چند منٹ پہلے دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ اسی دسترخوان پر مولا علی بھی تشریف فرما ہے، اسی دسترخوان پر فاطمۃ الزہرا بھی تشریف فرما ہے، اسی دسترخوان پر حضرت حسن بھی تشریف فرما ہے، اسی دسترخوان پر حضرت حسین امام علی مقام بھی تشریف فرما ہے۔ ابھی بچپنا ہے بچپنا۔ آج ہمارا بچہ، اس کے سامنے اگر چاکلیٹ دے دو، دوسرا بچہ اس سے مانگنے کے لیے جائے تو وہ نہیں دے گا، اور اگر دوسرا بچہ چھین لے تو روتا روتا وہ ماں کے پاس چلا جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر کوئی دوسرا بچہ کسی بچے سے چاکلیٹ چھین لینا تو وہ روتا ہوا ماں کے پاس جائے گا، اپنے بابا کے پاس جائے گا، شکایت کرے گا، ماں فلاں بچے نے میرے چاکلیٹ کو چھین لیا ہے، ماں فلاں بچے نے میرے کھانے کی چیزوں کو لے گیا ہے، ماں اب میں کیا کھاؤں گا، مجھے دوسرا لا کر کے دے دو۔ مگر سنو، یہ کوئی اور ذات نہیں ہے، امام علی مقام کی ذات ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حسین پاک کی ٹریننگ کیسی ہوئی تھی۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، مولا علی موجود ہیں، فاطمۃ الزہرا کی ذات دسترخوان پر اذان مغرب کی انتظار کر رہی ہے۔ حسن پاک موجود ہیں، حسین پاک بھی موجود ہیں، انتظار میں ہے بلال اذان دیں گے تو افطار کروں گا، انتظار میں ہے اب بلال اذان دیں گے تو افطار کروں گا۔ 1 دن نہیں، 3 دن کے بعد کچھ کھانے کو دسترخوان پر موجود ہے۔ بتاؤ طبیعت کیا کہتی ہوگی، بتاؤ خواہشیں کیا کہتی ہوگی۔ بلال اذان دے تو صحیح تاکہ میں اپنے روزے کو کھول سکوں، مگر حسین کی ٹریننگ کو دیکھو۔ اب بلال اذان دینے ہی والے تھے، اب وقت قریب ہو چکا تھا۔ بلال مسجد نبوی سے اذان دیتے، اتنے میں گھر کے دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی ہے۔ کھٹ کھٹ کی جب آواز سنائی دی، باہر سے پوچھا گیا کون؟ باہر نے کہا میں سائل ہوں، پورے مدینے میں پھر لیا، میں نے ہر ایک کے دروازے پر مانگا مگر کسی نے مجھے نہیں دیا ہے، کسی در سے مجھے نہیں ملا ہے، جہاں گیا کہیں نہیں پایا ہے۔ سب نے کہا ہے اگر پانا ہے تو حسین کے در پہ چلے جاؤ، اگر پانا ہے تو علی کے در پہ چلے جاؤ۔ پورے مدینے میں مجھے کسی نے نہیں دیا ہے مگر سب نے یہی کہا ہے لینا ہے تو فاطمہ کے پاس جاؤ، لینا ہے تو علی کے پاس چلے جاؤ، لینا ہے تو امام علی مقام کے پاس چلے جاؤ۔ اسی نیت کو لے کر کے میں آج اس دروازے کو کھٹکھٹایا ہوں۔ مولا علی نے اب سوچا کہ دسترخوان سے اس جو کی روٹی کو اٹھا کر فقیر کو دے دیا جائے۔ مولا علی اپنے چہرے کو دسترخوان کی طرف موڑتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، روٹی بھی غائب ہے، حسین بھی غائب ہے۔ مولا علی ابھی ارادہ کر رہے ہیں مگر حسین کی ٹریننگ تو دیکھو، وہ پہلے ہی اٹھ کر جو کی روٹی کو لے کر فقیروں کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، گویا امت مصطفیٰ کو یہ درس دیتے ہیں اولاد محمد کے گھر میں کچھ نہ ہو تو چلتا ہے، کوئی غریب در پہ آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہیں۔ حسین کا دامن
یہ حسین پاک کی ٹریننگ ہے۔ محرم جو آتا ہے وہ لباس بدلنے کے لیے نہیں آتا، محرم جو آتا ہے وہ کردار بدلنے کے لیے آتا ہے۔ محرم کی محفل میں بیٹھنے والوں ہر دن لباس مت بدلو، اگر بدلنا ہے تو اپنے کردار کو بدلو، کیونکہ جس کا کردار جتنا اچھا ہوگا مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہی امتی اتنا اچھا ہوگا۔ محرم کا مہینہ لباس بدلنے کے لیے نہیں آتا، محرم کا مہینہ آتا ہے تو کردار بدلنے کے لیے آتا ہے، نیچر بدلنے کے لیے آتا ہے، تہذیب بدلنے کے لیے آتا ہے، تمدن بدلنے کے لیے آتا ہے، طور بدلنے کے لیے آتا ہے، طریقہ بدلنے کے لیے آتا ہے، شریعت مصطفیٰ کا پابند بنانے کے لیے آتا ہے۔ حسین کا صرف نام لینے کے لیے محرم کا مہینہ نہیں ہے، حسین کے قول پر عمل کرنے کے لیے یہ محرم کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں بستے پر جن ہاتھ تولیے جوڑے بولے نا سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ۔ یہ حسین پاک کی ٹریننگ تھی، اور یہ ٹریننگ کس نے دیا تھا؟ ابھی مولا علی سوچ ہی رہے تھے کہ اب لے جا کر کے دوں گا۔ بچپنا ہے حسین پاک کا، ہر بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دسترخوان پر کچھ رکھا ہو تو میں ہی کھاؤں گا، مگر حسین پاک کی ٹریننگ یہ تھی کہ مصطفیٰ کے گھر والے خود بھوکے رہتے ہیں مگر در پہ آئے سوالی کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہی ٹریننگ اپنے بچوں کو دو۔ اب سنو، امام عالی مقام سنتے چلو، نماز جمعہ آپ پڑھنے جاتے ہو؟ ہاں جاتے ہو، چاہے 5 وقتہ پڑھو نہ پڑھو، جمعہ تو پڑھنے جاتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب 1 بجتا ہے 1 تو امام صاحب اٹھتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ خطبہ دینے کے لیے اٹھتے ہیں نا، خطبہ دینے کے لیے۔ خطبہ جب دینا شروع کرتے ہیں نا تو پہلے خطبہ دیا، دیتے 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 پھر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر توقف کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھتے ہیں اور پھر خطبہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہے؟ اگر اب تک توجہ پیچھے جانے والوں جو جمعہ میں سب سے پیچھے جاتے ہیں نا، کہ اب مکبر تکبیر دے گا، جا کے پیچھے سے اللہ اکبر کہہ کے جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے اور سب سے پہلے آ جائیں گے، تو ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ کبھی کبھی پہلے بھی جا کر پہلی صف میں بیٹھ کر دیکھا کرو کہ جمعہ کی نماز پڑھائی کیسے جاتی ہے۔ آج تو ہم اس ماحول میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ باپ مر گیا تو گھر میں اس کی اولاد جنازہ پڑھانے والی نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو گھر میں کوئی اولاد ایسی نہیں ہے جو خود سے قرآن پڑھ سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے۔ اب آپ ایک کوسچن کر سکتے ہو، وہ جو امام اٹھا نا جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے خطبہ دینے کے لیے، تو یہ بیٹھا کیوں؟ خطبہ ہی دینا تھا، ایک ہی ساتھ خطبہ دے دیتے، دینے کے بعد منبر سے اترتے اور نماز شروع کر دیتے۔ یہ خطبہ اول اور خطبہ ثانی، تھوڑی دیر خطبہ دیا پھر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر بیٹھے رہے 1 منٹ، پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، پھر خطبہ الحمدللہ شروع کر دیا۔ ذرا امام سے پوچھنا، امام صاحب خطبہ ہی دینا تھا، ایک ہی ساتھ دے دیتے، یہ بیچ میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں آؤ آپ کو بتاؤں کہ جمعہ کی خطبے میں کسی اور کی یاد نہیں ہے، امام حسین کی یاد ہے۔ مسجد نبوی ہے، جمعے کا دن ہے، مصطفیٰ جان رحمت منبر پہ تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ حسین پاک کا اور حسن پاک کا بچپنا ہے، ماں نہلا کر نئے کپڑے پہنا کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حسن و حسین کو مسجد بھیج رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔
یہیں پر رک کر آج ایک بات بتاؤں کہ مسجد میں اگر بچے چلے جائیں کچھ شور کریں نا تو لوگوں کا پاڑا ہائی ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا پاڑا جو ہوتا ہے نا، پاڑا تو تھرمامیٹر والا پاڑا وہ ہائی ہو جاتا ہے. کون اس بچے کو لاتا ہے؟ نماز میں خلل ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے. اب بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ ڈانٹ سن لیا، اب جو اگلا جمعہ ہوگا نا بولے گا بیٹا تو مت جا، ورنہ تو آج پھر میں ڈانٹ سن لوں گا. بدماشی تو کرے گا اور ڈانٹ بابا سنے گا. بچوں کو مسجدیں لے جایا کرو، بچپن ہی سے اسے تربیت سکھاؤ، اسے تہذیب سکھاؤ. اگر وہ مسجد میں جا کر ہلہ کریں اس پر چیخو مت، کیونکہ یہی وہ بچے ہیں جو آج چلا رہے ہیں، مگر کل ہوگا تو یہی بچے مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے. یہ مسجد مذہب اسلام کے پھول ہوتے ہیں، دین رسول کے پھول ہوتے ہیں. ان پر چلانے کی کوشش اور ضرورت مت کرو، بلکہ انہیں تہذیب سکھانے کے لیے بچپن ہی سے اس کی ٹریننگ کرنے کے لیے مسجدیں لے جایا کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں جب گھر میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے نا، بچہ کچھ بھی نہیں جانتا، بولنا تک نہیں جانتا، ابھی اس کی 2 سال کی عمر ہے، لیکن ماں کو دیکھا مصلی پہ کھڑا ہے، بچہ جا کر ماں کے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے. بچہ نے دیکھا کہ ماں نے ہاتھ کو اٹھایا اور باندھ لیا، بچہ دیکھا ماں ایسے کر رہی ہے، بچے نے اپنے بھی ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا اور فوراً باندھ لیا. پھر بچے نے دیکھا ماں کچھ بربرا رہی ہے، کیونکہ بچوں کی نظر میں بربرانا ہے، مگر حقیقت میں تو ان کا تلاوت قرآن کرنا ہے. بچہ کیا معلوم کہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. بچے نے دیکھا کہ ماں کے ہونٹ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، بچہ بھی پھسپھسانے لگا. پھر ماں کو دیکھا کہ رکوع میں گئی ہے، بچہ نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، ماں ایسے کر رہی ہے، وہ بھی رکوع میں چلا گیا. پھر اٹھا، بچہ بھی اٹھ گیا، سجدے میں گیا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، اس کی نظر نہ چھت پر ہے نہ زمین پر، وہ ماں کو دیکھ رہا ہے. ماں ہاتھ باندھ رہی ہے، بچہ بھی ہاتھ باندھ رہا ہے. ماں کھڑی ہو رہی ہے، بچہ بھی کھڑا ہو رہا ہے. ماں جھک رہی ہے، بچہ بھی جھک رہا ہے. ماں سجدے میں ہے، بچہ بھی سجدے میں ہے. کس نے بتایا کہ یہ نماز ہے؟ کسی نے نہیں بتایا. کیا معلوم کیا ہوا؟ بچے یونیورسٹی سے پہلے اپنے ماں سے سیکھا کرتے ہیں، اپنے باپ سے سیکھا کرتے ہیں. باپ اچھا ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے، ماں اچھی ہو تو بیٹی اچھی ہوتی ہے. اس لیے اپنے کردار کو اچھا کرو تاکہ آپ کی اولادیں اچھی ہو. جیبونی سننے والوں صرف جیبونی سن کر کے کان تو خوش ہو جائے گا، دل تو خوش ہو جائے گا، مگر کل سے آپ کا عمل ویسا ہی ہوگا جیسا عمل پہلے تھا. تو جیبونی سن کے فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے میں کہتا ہوں محرم کا مہینہ کپڑا لباس بدلنے کے لیے نہیں آتا ہے، محرم کا مہینہ تو کردار بدلنے کے لیے آتا ہے. تو ایک کوسچن ہے کہ نہیں، امام صاحب پڑھتے پڑھتے بیٹھ کیوں جاتے؟ ایک ہی ساتھ پڑھ دیتے تاکہ تھوڑا 1 منٹ بچ تو جاتا، 1 منٹ پہلے ہم گھر چلے جاتے، ہے نا؟ تو اب سنو، مسجد نبوی ہے، مصطفیٰ جان رحمت خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے مصطفیٰ جان رحمت کی نظر مسجد کے باغ پر پڑی. 2 چھوٹے سے ننھے منھے بچے نئے نئے کپڑے پہن کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں. وہ دونوں چھوٹا بچہ کون ہے؟ ایک کا نام حسن ہے تو دوسرے کا نام حسین ہے. چھوٹے بچے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، پیر میں اس وقت اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے پیر کو ٹکا سکیں. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میرا نواسہ گر نہ جائے، کہیں میرے نواسے کو چوٹ نہ پہنچے، کہیں میرے نواسے کو زخم نہ لگ جائے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میں نے خطبہ کو موقوف کر دیا.
خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے اترے، حسن کے پاس اور حسین کے پاس گئے، دونوں کو اپنے گود میں لیا، لینے کے بعد منبر کے سامنے لا کر بیٹھا دیا، پھر خطبہ شروع ہوا، پھر خطبہ شروع ہوا۔ تو یہ طریقہ بنا کہاں سے امام کا خطبہ کے بیچ میں بیٹھنا؟ یہ طریقہ بنا ہے تو محمد مصطفیٰ سے بنا ہے، اور محمد مصطفیٰ کا ہر عمل ہمارے لیے عبادت ہوتی ہے۔ گویا جمعہ کے خطبے میں یہ بیٹھنے والا امام بیٹھتا اس لیے ہے کہ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے خطبہ کو سکوت کیا تھا، خطبہ کے درمیان میں آپ چھوڑ کر امام حسن اور حسین کو لینے چلے گئے تھے، مگر ایمان یہ کہتا ہے کہ دو جمعے کے درمیان میں جو خطبہ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان میں بیٹھنا امام حسین کو یاد کرنا ہے۔ گویا خطبہ جمعہ میں حسین کا ذکر کرنا بھی عبادت ہوتا ہے، حسین کا ذکر کرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے وقت کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کا امام جمعے کے خطبے کو اب تک 2 حصوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ تو جب تقسیم کیے ہوئے ہیں تو جو بیٹھتے ہیں نا، تو اب جب میں نے آپ کو یہ باتیں سنا دی، آپ نے پہلے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، تو اب آپ جب جمعہ میں جاؤ گے نا مسجد تو آپ کو یہی خیال آگا، او امام حسین ہے نا، امام حسین۔ ذکر امام حسین کا ہوگا پر عبادت خدا کی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ذکر حسن کا ہوگا پر عبادت خدا کا ہوگا، ذکر علی کے لال کا ہوگا عبادت خدا کا ہوگا، ذکر فاطمۃ الزہرا کے نور نظر کا ہوگا عبادت خدا کا ہوگا، ذکر مصطفیٰ کے نواسے کا ہوگا عبادت خدا کا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر محمد مصطفیٰ کے نواسے کا ہوگا پر عبادت خدا کا ہوگا۔ ابھی تو شروع ہوا ہوں، ہاں کوئی دقت ہو تو بولو بھائی، مجھ کو کیا ہے، پتلی گلی سے نکل جاؤں گا۔ یہ ہے امام حسن و حسین کی ذات۔ اب سنیں، تھوڑا آہستہ آہستہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ تاریخ کربلا کو آپ اٹھا کر دیکھو، یزید پلید کے بعد اگر ظلم و زیادتی میں سب سے بڑھ کر کے کسی انسان کا، آدمی کا نام آتا ہے تو وہ نام ابن زیاد کا ہے۔ یزید کے بعد اگر سب سے بڑھ کر ظلم و ستم میں، ظلم و جفا میں اگر سب سے بڑھ کر یزید کے بعد کسی کا نام آتا ہے تو وہ ابن زیاد کا ہے۔ یہی ابن زیاد تھا جس نے خطوط لکھوا کر کے امام حسین کو کوفہ بلوایا تھا۔ یہی ابن زیاد تھا جس نے کوفہ کے رؤساؤں کو قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد اسے اپنا حامی بنا کر زبردستی امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا دیا تھا۔ اسی امام مسلم کے 2 بچے تھے جنہیں شہید کر دیا گیا۔ اب کرب و بلا کا میدان تھوڑا اٹھا کر دیکھو، ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے، دوسری طرف صرف 72 نفوسان قدسیہ ہے۔ 22,000 کا لشکر یزیدیوں کا، اور دوسری طرف صرف اور صرف کتنا، 72 نفوسان قدسیہ، چند روایتوں میں 73 بھی آتا ہے۔ اس کرب و بلا کے میدان میں ذرا اٹھا کر دیکھو، تاریخ کی اوراق کو پلٹو تو پتا چلے گا کہ یہ جو 72 نفوسان قدسیہ تھے نا، یہ لوگ فقط
اپنی جان کو مصطفیٰ کے دین کی خاطر لٹا دینا جانتے تھے۔ جب معرکہ شروع ہوا، امام عالی مقام حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چھلنی کر دیا گیا۔ علی اکبر کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ حضرت عباس کے بازو کو چھلنی کر دیا گیا۔ اس کرب و بلا کے میدان میں ان 72 نفوسان قدسیہ پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ کون ظالم ہے جو پانی کو بند کرتا ہے؟ تاریخ میں اگر سب سے بڑا ظالم ہے تو وہ یزیدیت ہے، جس نے مصطفیٰ کی اولادوں پر پانی کو بند کر دیا۔ پوری تاریخ آپ سن چکے ہو، میں تاریخ میں آپ کو الجھانے کو نہیں سمجھتا۔ تاریخ کی کتابیں آپ خود مطالعہ کر سکتے ہو، صرف پوائنٹلی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چلا جاؤں گا، کیونکہ چند منٹوں تک مابعد کربلا بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ کربلا کے بعد کیا ہوا، میں اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا، تبھی میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ پانی بند کر دیا گیا۔ پانی سے یاد آیا، آپ نے سنا ہوگا کئی احادیث کریمہ، حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راہ سے آپ چلا کرتے تھے تو بادل بھی آپ کے سرہائے اقدس کے اوپر سایہ کرتی تھی۔ بادل سایہ کرتی تھی۔ مدینے میں قحط پڑا۔ قحط سالی کا جب دن آیا تو مدینے کے لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہنے لگے حضور مدینے میں قحط سالی کا مقام برپا ہو چکا ہے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں تو اللہ ضرور بارش نازل عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ ایک میدان میں آپ آ کر دیکھتے ہیں کہ آسمان کے دوسرے کنارے پر ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اس بادل کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے پر ناچنے لگتا ہے اور پھر مدینہ کے وسط اور بیچ میں آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مولا اپنے اس رسول اور محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آج لاج رکھ لے۔ مدینے میں قحط سالی برپا ہے، مولا تو بارش کا نزول عطا فرما دے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس چھوٹے سے بادل کے ٹکڑے سے اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ سیلاب زدہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مدینے کے لوگ اس لیے آئے تھے کہ اے مصطفیٰ جان رحمت آپ دعا فرما دے، خدا بارش کا نزول فرمائے گا۔ اور جب مصطفیٰ نے ایک چھوٹے سے بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا اور وہ چھوٹا سا ٹکڑا اتنا برسا کہ پورا مدینہ دلدل بن گیا، تو خود مدینے کے لوگوں نے کہا مصطفیٰ بس کیجئے، اب بارش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اور زیادہ ہوگی تو فصلوں کو نقصان پہنچے گا۔ پتہ کیا چلا، مصطفیٰ حکم دے تو بارش ہوتی ہے، مصطفیٰ حکم دے دے تو بارش رک جایا گا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا جمال ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا کمال ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے مسلمانوں۔ اب آؤ، حضرت ابراہیم کو پہچانتے؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست، صاحبزادے کا نام وہ بھی نبی، حضرت اسماعیل۔
مقام غیر ذی ذرا میں جب حکم خدا پر چھوڑ کر آئے تھے، مقام غیر ذی ذرا ایسی جگہ جہاں پر کوئی فصل نہیں اگتی ہو، ہریالی نہیں ہوتی ہو، سبزہ نہیں ہوتا، جہاں بیٹھے ہو جس میدان میں یہاں پر ہریالی ہے، لیکن راجستھان کے علاقے میں چلے جاؤ جہاں صرف بالو اور پتھر ہی پتھر ہے، وہاں کئی کوسوں میل تک آپ کو کہیں ہرا نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ راجستھان کا علاقہ ایسا ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں وہاں پانی خرید کر کے لوگ استعمال کیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی پتھریلی زمین ہے، مقام غیر ذی ذرا ہے۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے اپنے کنبے کو چھوڑ کر چلے آئے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ابراہیم کا بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ ظاہر سی بات ہے، بچہ ہے، بچوں کو جب پیاس لگے گی تو وہ روئے گا۔ ہم اور آپ نہ جانیں، اس کی بولی کو نہیں سمجھتے ہیں، مگر ماں کے دل اور ممتا سے پوچھ لو کہ سب سے پہلے بچے کی بولی کوئی سمجھتی ہے تو وہ فقط ماں ہی سمجھتی ہے۔ باپ نہیں سمجھے گا کہ بیٹی رو رہی ہے تو کس لیے رو رہی ہے، باپ نہیں سمجھے گا بیٹا رو رہا ہے تو کس لیے رو رہا ہے، مگر ماں سے پوچھو کہ ہر وقت کا اندازہ اسے معلوم ہے کہ اس وقت رو رہا ہے تو اسے بھوک لگی ہے، اس وقت رو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے پینٹ میں پیشاب کر دیا ہو، اندازہ ہو جاتا ہے اسے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اس کے ہر چیز کا اندازہ اس کی ماں کو ہوتا ہے۔ کون سا رونا کس وجہ سے ہے، ماں کو علم ہے، اگرچہ باپ کو علم ہو نہ ہو تو ماں موجود ہے اس مقام غیر ذی ذرا میں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ اب جب بیٹا رونا شروع کیا تو ماں کے دل کو لگتا ہے کہ بیٹے کو نا پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ اب حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر جاتی ہے، کبھی مربع پر جاتی ہے، کبھی صفا پر جاتی ہے، کبھی مربع پر جاتی ہے، کہیں سے پانی مل جائے، پانی کا ایک قطرہ ہی مل جائے، پانی کی کچھ بوندیں ہی مل جائے، تاکہ میں اس پانی کے قطرے سے اپنے بیٹے اسماعیل کے حلق کو تر کر سکوں۔ اور جانتے ہو جہاں بلواہی زمین ہوتی ہے، ریتیلی نا، آپ یہاں کھڑے ہوگے اور دور سے دیکھو گے ریتیلی زمین تو وہ ریت نہیں نظر آتا ہے، وہ پانی کی طرح نظر آتا ہے۔ آپ ایسے ہی سڑک پر اگر گاڑی لے کر 4 ویلر لے کر کے چلو گے، دھوپ بہت تیز ہونا تو آگے میں دکھے گا کہ سڑک نہیں ہے، وہ تو دریا نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے۔ تو ریتیلی وہاں زمین تھی نا، حضرت ہاجرہ جب دیکھتی تھی نا تو لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے، تو دوڑتے ہوئے صفا پر چلی جاتی تھی اور دیکھتی یہاں تو پانی ہی نہیں ہے، یہاں تو فقط پتھریلی زمین ہے۔ پھر صفا سے جب مڑتی تھی مربع کی طرف دیکھتی تھی تو لگتا تھا ایسا کہ وہاں پر پانی ہے۔ ایسے ہی 7 چکر لگائے جو آج تک ہی نہیں قیامت تک حاجیوں کے لیے یہ طریقہ بن گیا، اے حاجیوں جب بھی جایا کرو نا ہاجرہ کی سنت کو عمل کر لیا کرو۔ پانی نہیں ملا، اسی تلاش میں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا پتھریلی زمین پر آپ آرام کر رہے تھے، ماں نے آپ کو سلا دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا نے اپنی ایڑی کو رگڑنا، پاؤں کی ایڑی کو، میں ہاتھ بتا رہا ہوں سمجھ لینا، پاؤں کی ایڑی کو نہ زمین میں رگڑنا شروع کیا۔ قدرت خدا یہ ہوا کہ اتنی خشک زمین پھٹی اور زمین کے اندر سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جب چشمہ جاری ہوا نا تو حضرت ہاجرہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں یہاں تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اسی پانی سے حضرت اسماعیل کے حلق کو تر کرتی، لیکن پانی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، پانی بہتا ہی چلا جا رہا، بہتا ہی چلا جا رہا۔ اب حضرت ہاجرہ کو یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پورے مقام اور پوری جگہ میں یہ پانی ہی پانی ہو جائے۔ حضرت ہاجرہ نے عربی زبان میں کہا تھا زم 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 زم، رک جا رک جا، لفظ عربی کا ہے زمزم، جس کا معنی ہوتا ہے رک جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔
حضرت حاجرہ کا فرمان تھا کہ جو چشمہ جاری ہوا تھا وہ وہیں کا وہیں ٹھہر گیا۔ اب وہی حاجرہ کی زبان سے ایک بات نکلی، زمزم، قیامت تک اس پانی کا نام زمزم ہو گیا۔ سعودی کی حکومت نے وہیں پر ایک کنواں بنوایا، جس کنویں کے اندر اس پانی کو محفوظ کیا گیا۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ حج کے لیے جاتے رہیں گے آب زمزم کو پیتے رہیں گے، کیونکہ وہ اسماعیل علی نبینا کے پیروں کا رگرن ہے، رگران، اور نبی کا رگران جس کے جسم میں اتر جائے، مریض ہو تو اللہ اس کی بیماریوں کو شفا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر طریقت، رہبر شریعت سید شاہ ماہر القادری میر بھائی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہا؟ پیچھے والے بجھتے پرچین ہاتھ تولیے بولیں تو ہاں ٹھیک اچھے۔ زمزم آج تک ہم بولتے ہیں نا حاجی صاحب زمزم لائے ہیں تھوڑا سا دے دو مجھے بھی پینے کے لیے۔ زم کا معنی رک جا، ٹھہر جا، زم زم ٹھہر ٹھہر، فوراً ٹھہر گیا۔ پتہ کیا چلا؟ خدا نے اپنی بندی کو، جو بندی خدا کے حکم پر اپنی زندگی گزارتے، اس کی زبان میں بھی اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے، زبان سے جو کہتی ہے خدا پورا عطا کر دیتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ لباس کے تبدیل کے لیے نہیں آتا، کردار کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے اسلام کی خواتینوں، اسلام کے مردوں، اپنے کردار کو بدلو، ایسا بدلو کہ زبان سے تم زمین پر خدا سے جو دعائیں مانگو اللہ عرش پر تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ اپنے کردار کو ایسا بنا لو تو زمزم جہاں سے سائنٹسٹ بھی نہیں سوچ سکتا، سائنس بھی نہیں سوچ سکتا کہ یہاں سے بھی پانی نکل سکتا ہے، وہاں پر ابراہیم کے لال نے پانی نکالا ہے، وہاں پر حاجرہ کے لال نے پانی نکالا ہے، جہاں سائنس بھی یہ تصور اور سوچ نہیں سکتا ہے کہ اس جگہ سے بھی پانی نکل سکتا ہے۔ اب اپنے ہی علاقے میں دیکھ لو، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، 10 میٹر پر 20 100 میٹر پر نہ پانی اپنے حیت کو بدلتا ہے۔ کسی جگہ پر 100 فٹ ڈالنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہٹ کر کے چلے جاؤ تو 150 فٹ اندر جب تک نہیں ڈالو گے آپ کا نل پانی نہیں دے گا۔ اور وہاں تو ریتیلی ہی ریتیلی زمین، پتھریلی ہی، سائنس بھی حیران ہے کہ اسماعیل کے قدموں سے پانی کیسے نکل گیا۔ حیران مت ہو، تمہاری سائنس جہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے حکم پر چلنے والوں کی فکر، تمہاری سائنس جہاں پر ختم ہوتی ہے، اللہ کے ماننے والوں کی سائنس اور ان کی سوچ وہاں سے شروع ہو جایا کرتی ہے۔ اپنے عقل کو اپنے پاس رکھو۔ اب پانی کی بات آئی تو کہہ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے بھی آبا ہیں۔ اب سنو، لوگ کہتے ہیں کہ حسین پاک کے لیے کرب و بلا کے میدان میں یزیدیوں نے پانی کو روک دیا تھا۔ ہمیں گھامرو، یزیدیوں میں اتنا دم کہاں سے کہ وہ اولاد رسول کے لیے پانی کو روک سکے؟ اتنا دم کہاں؟ ہمیں ان کے گھر کا نا گھوڑا بھی وفادار ہوتا ہے، جانور بھی وفادار ہوتا ہے، ہم تو غلام ہیں۔ جانور وفاداری کر گیا۔ ذرا ہسٹری کو پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ جس گھوڑے پر جسے ذوالجناح کہا جاتا ہے، امام حسین اس پر سوار ہو کر گئے۔ ذوالجناح اس نہر فرات پر پہنچ گیا، مگر وہ بھی 3 دن سے بھوکا پیاسا تھا، اسے بھی پیاس لگی تھی، مگر اس ذوالجناح نے بھی اس نہر فرات میں اپنا منہ نہیں ڈالا تھا۔ کیوں؟
کہ مالک میرا بھوکا ہے، ہم تو وہ جانور ہیں جس کی پشت پر نبی کا لاڈلا سوار ہوا ہے، اور یہ نبی کا لاڈلا ایسا ویسا لاڈلا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لاڈلا ہے جو نبی کے پشت پر سوار ہوا ہے، یہ وہ لاڈلا ہے جو نبی کے بھی پشت پر سوار ہوا ہے۔ جانور سوچا یہ تو میری قسمت کی بات ہے کہ نبی کے پشت پر جو سوار ہوا وہ میری پشت پر سوار ہو رہا ہے۔ کہ جب حسین نے پانی نہ پیا تو نہر فرات کے قریب پہنچ کر کے بھی ذوالجناح نے اپنے منہ کو اس لیے پھیر دیا کہ ہم دنیا والوں کو بتا دیں کہ نبی کے گھر کا اگر جانور بھی ہو تو نبی کا غدار نہیں ہوتا، نبی کا وفادار ہوتا ہے۔ سبق دے گیا، اے مسلمانوں، مصطفیٰ کے امتیوں، جب تک زندگی باقی رہے نبی کے غدار نہ ہونا، اولاد نبی کے غدار نہ ہونا، جب تک زندگی ہو حسین کے وفادار بن سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جب تک زندگی ہو حسین کے وفادار بن کر کے رہنا۔ ہاں سمجھ میں آ گئی؟ پانی پانی چل رہا ہے ابھی، یہ نہیں کہ آپ پانی پانی ہو جاؤ، آپ کو پانی پانی نہیں ہونا ہے، آپ کو ٹھنڈا ہی محسوس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی رہیے، جب تک ایک بھی انسان نہیں بولے گا آج میں اٹھوں گا نہیں۔ تیار ہیں؟ مجمع ہو تو میں پہلے ہی کہا تھا میرے سامنے میں مجمع چاہیے، اور ایسا مجمع چاہیے جو ہمارا ساتھ دے۔ جب تک ساتھ دے گا میں بولتا چلا جاؤں گا۔ اب آؤ ایک فیصلہ کرو یہیں پر رکے ہوئے، اگر حسین چاہتے تو کیا نبی جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت، نبی کے اسی حسین کے نانا نے ایک چھوٹے سے بادل کے ٹکڑے سے اتنا پانی برسایا تھا، کیا حسین چاہتے تو بادل نہیں آ جاتا؟ حسین اگر چاہ لیتے تو بادل کا ٹکڑا بھی آ جاتا۔ حسین اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے تو پانی اتنا برستا کہ حسین کا خیمہ محفوظ رہتا پر یزیدیت بہہ جاتا۔ مگر حسین پاک نے اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں اٹھایا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ کرسی کے لیے لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ہے تو فقط حق اور باطل کے درمیان کی لڑائی۔ میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ حسین چاہتے تو نہر فرات کو بلا سکتے تھے؟ وہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں مجھے یہ بولنے میں اور آرام ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین کے بیٹے نے پورا کا پورا تالاب کو بلا لیا۔ حسین کے بیٹے نے پورا تالاب بلا لیا۔ میں نے اس لیے کہا کہ یہاں بولنے میں مجھے آسان ہوگا، اس لیے کہ یہاں کے لوگ زیادہ ادھر ہی رہا کرتے ہیں۔ میں صرف فکر دے رہا ہوں۔ اجمیر کا راجہ سلطان الہند خواجہ انا ساگر کو حکم ہوا کہ بلا رہے ہیں۔ بتائیے پورا انا ساگر جس کو اپنی انانیت پہ نازتا کہ میں تو میں ہوں، میری طرح کوئی نہیں، تو آل نبی کے سامنے میں جتنا ہی کوئی بڑک پن دکھائے اس کا میں نہیں رہتا ہے، وہ جھک جایا کرتا ہے۔ وہ بھی خود نہیں گئے، خادم کو بھیجا، جاؤ کہو انا ساگر سے کہ خواجہ بلا رہے ہیں۔ اور کیا لے کر کے بھیجا؟ بستہ نہیں، ایک چھوٹا سا کٹورا ہے نا، اتنا بڑا ساگر اس کٹورے میں سما گیا اور مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں حسین کے غلاموں، جب حسین کے بیٹوں میں اتنا دم ہے تو حسین میں کتنا دم ہے؟ سبحان اللہ۔ کئی صدیاں کے بعد اجمیر کا راجہ معین الدین نے خادم کو بھیج کر حکم دلوایا تھا کہ کہو انا ساگر سے کہ خواجہ بلا رہے ہیں۔
کیونکہ وہاں کا بھی جو راجہ تھا نا دنیا کا، اس نے خواجہ پر پانی کو بند کر دیا تھا۔ خواجہ اور خواجہ کے ماننے والوں پر ہسٹری آپ پڑھ چکے ہو، صرف میں گزرنا چاہتا ہوں۔ بند کر دیا تھا۔ بند کرو گے نبی کی اولاد پر، چاہے تو تمہیں ہی بند کرتے، کیونکہ سنیوں نے تو دیو کو بھی بند کر رکھا ہے۔ تو تم ظالم و جابر کون ہو؟ ہم تو آرام سے بند کر دیں گے۔ جب بڑے بڑے دیو کو ہم بند کر سکتے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ پورا آنا ساگر آ گیا۔ پھر راجہ ہانپتے کانپتے آیا، نہیں معافی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی اس اولاد نے، یعنی خواجہ معین الدین نے ایک خادم کو بھیجا، جاؤ اس کٹورے کو جاؤ وہاں لے جا کر کے اس کو ڈال دو۔ دنیا نے دیکھا کہ بہت تھوڑا سا پانی ہے، لیکن جب ڈالا گیا تو پورا فرات بھر گیا۔ تو جب معین الدین صرف حکم دے تو پورا آنا ساگر معین الدین کے قدموں میں آ سکتا ہے، تو کیا معین الدین کا بابا کرب و بلا کے میدان میں حسین اگر فرات کو حکم دے دیتے تو کیا فرات حسین کے قدموں میں نہ آتا؟ یقیناً آ جاتا، آ جاتا، مگر نہیں۔ تو اب دنیا یہ کہتی ہے، اور جو کہہ رہی ہو تو اسے جواب دو کہ یہ مت کہو کہ کرب و بلا کے میدان میں حسین پانی کے لیے ترس گئے، یہ کہو کہ فرات لب حسین کو ترس گیا ہے۔ فرات کا پانی چاہتا تھا کہ لب حسین کو مس کیا جائے، یہ فرات کے پانی کی بدقسمتی تھی کہ لب حسین کو چوم نہ سکا، لب حسین کو چوم نہ سکا ہے۔ نعرہ لگا لیا، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ জি বলি বক্তা এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন, আপনারা বসুন। درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وعلى آل سيدنا مولانا محمد۔ میں نے جو تلاوت کی تھی ان اللہ مع الصابرین، اب 1 گھنٹہ کے بعد اب میں اپنے موضوع پہ آیا ہوں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پورے قرآن میں رب نے یہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلیین، بے شک اللہ کی ذات نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ پورے قرآن میں خدا نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصدقین، بے شک اللہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا بے شک اللہ رب العزت حج کرنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ یہی کرب و بلا کا میدان اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، نبی کا کلمہ یہ بھی پڑھتے تھے۔ اذانیں ادھر بھی ہو رہی تھیں، اذانیں ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی پڑھے جا رہے تھے، نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، ذکر ادھر بھی ہو رہا تھا، ذکر ادھر بھی ہو رہا تھا، ورد ادھر بھی کیا جا رہا تھا، ورد ادھر بھی کیا جا رہا تھا۔
اب ہو سکتا ہے کہ کوئی کرب و بلا کے میدان میں دیکھ کر کے کہے کہ دونوں تو نماز پڑھ رہی ہے، 22,000 کی لشکر میں بھی نمازی ہیں، ادھر بھی نمازی ہیں، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، اذان تو ادھر بھی ہو رہی ہے، پتہ نہیں حق کے ساتھ کون ہے۔ تو رب نے قرآن میں فیصلہ کر لیا، اذان تو ادھر بھی ہو رہی ہے، ادھر بھی ہو رہی ہے، ورد ادھر بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے، نمازیں ادھر بھی پڑھی جا رہی ہیں، ادھر بھی پڑھی جا رہی ہیں، مگر دماغ کو مت لڑاؤ کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ کرب و بلا کے میدان میں دیکھ لو کہ صبر کس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ صبر ہے اسی کے ساتھ خدا ہے، جس کے ساتھ صبر ہے اسی کے ساتھ خدا ہے۔ کرب و بلا کا میدان ہو گیا۔ میں بہت تیزی میں جو وعدہ کیا تھا میں تھوڑے سے منٹوں میں آپ کے سامنے بیان کر کے رخصت ہوں گا۔ کربلا ہو گیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہو گئی۔ اس کے بعد ذرا دیکھو یزیدیوں کے کارنامے اور اس کے ظلم کو دیکھو، ذرا دل کو ثبت کر کے رکھو مسلمانوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سرہائے اقدس کو یزیدیوں کے لشکر کے سپاہیوں نے اپنے نیزے کو اس سر میں ڈالا اور اس نیزے سے امام حسین کے سر کو اٹھا کر کے اب وہاں سے قافلے کو لے کر کے وہ چلنے لگے۔ کہاں چلنے لگے؟ دمشق کا ارادہ کیا، دمشق جانے کا، کیونکہ یزید وہیں بیٹھا بیٹھا حکم دے رہا تھا۔ آج اگر ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو جائے، کوئی اس کی گردن کو کاٹ لے اور میرا دشمن اس کی گردن کو اپنے نیزے پر اٹھا کر کے جب شاہ راہ ہوتا ہوا روڈوں پر چل رہا ہو، تو بتائیے ہمارے دل پر کیا اثر ہوگا، بتائیے ہمارے دلوں کو کتنی تکلیف ہوگی، ذرا بتائیے ہمارے آنکھوں سے کتنے آنسویں ٹپکیں گے۔ اس نبی کے نواسے کو یاد کرو جسے شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد یزیدیوں کے کمانڈر نے اپنے نیزے سے سرہائے حسین میں ڈالا اور ڈال کر اس سر کو لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ دمشق کی طرف جب روانہ ہوئے نا، تو جو قافلہ بچا ہوا تھا، قافلے میں فقط ایک ہی مرد تھے جن کا نام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ اس وقت ان کی طبیعت بہت خراب تھی، انہیں بخار، جسے آپ کہتے ہیں جوڑ بولتے ہیں نا، بخار آیا ہوا تھا، بہت شدت کی بخار تھی، جن کے بنیاد پر وہ جانا تو چاہتے تھے کرب و بلا کے میدان میں، مگر امام حسین نے جانے نہ دیا۔ انہوں نے فرمایا بیٹے اگر تو بھی نہ رہے گا تو ان خواتین کی حفاظت کون کرے گا؟ ذرا سوچو، اس تاریخ کو آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس ظالم و جابر نے سب کے پاؤں میں زنجیریں ڈال رکھی تھی اور زنجیروں کو ڈال کر وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا کمانڈر اپنے ہاتھوں میں نیزے کے اوپر سرہائے امام کو اٹھا کر چل رہا تھا۔ چلتے چلتے راستے میں جب چل رہا تھا تو سرہائے اقدس سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آنے لگی، تلاوت قرآن پاک کی آواز آنے لگی، جس کے بارے میں میں نے دوسری آیت کریمہ تلاوت کی تھی، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ابھی ٹھہر کر جب تک اسے نہیں سمجھاؤں گا نا، تب تک مکمل اس آیت کا مفہوم آپ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ پہلے اس کا معنی سمجھو۔ ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف اور غار والے، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری تعجب خیز نشانیوں میں سے ہے، وہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہے۔ گویا یہ جب
آتا ہے نا نفی کے طور پر کچھ بھی پہلے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ قول کا منشا یہ ہوتا ہے کہ یہ تعجب خیز نہیں ہے، اس سے زیادہ تعجب خیز تو کچھ اور ہے۔ اب اصحاب کہف کا میں صرف 1 منٹ میں بیان کر دوں۔ اصحاب کہف یہ 6 لوگ تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ 7واں اس کا کتا، ایک قول کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق 7 لوگ تھے، 8واں اس کا کتا۔ یہ قرآن پاک کے خود موجود ہے، عبارتوں میں موجود ہے۔ اصحاب کہف غار والے قرآن میں آیا ہے۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ 7 لوگ، 8واں ان کا کتا جس کا نام قطمیر تھا۔ ایک روایت میں 6 لوگ، 7واں اس کا کتا تھا۔ یہ لوگ جانتے ہو کون؟ ظالم بادشاہ ایک گزرا، اور اس ظالم بادشاہ کے معیت میں یہ 6 اشخاص رہا کرتے تھے۔ 3 اس بادشاہ کے داہنے جانب اور 3 اس بادشاہ کے بائیں جانب۔ جانتے ہو ان 6 اصحاب کہف کے نام کی برکت کیا ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر میں آپ پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے نام کو کاغذ میں لکھ کر کے کسی بخار زدہ انسان کے گلے میں ڈال دو تو بخار دور ہو جاتا ہے۔ کسی کے گھر میں لٹکا دو تو گھر جلنے والا ہو، آگ لگ گئی ہو تو اللہ رب العزت اس اصحاب کہف کے نام کی برکت کی وجہ سے اس آگ کو بجھا دیا۔ یہ اصحاب کہف کے نام کی برکت ہے۔ جانتے ہو یہ لوگ ظالم بادشاہ تھا ایک، اس ظالم بادشاہ کے حکومت میں ان 6 کا چین ہوا تھا۔ 3 داہنے جانب بیٹھتے تھے اور 3 بائیں جانب بیٹھتے تھے، مگر یہ لوگ آپس میں یہ بھی نہیں جانتے تھے نا کہ ہمارے بغل میں بیٹھنے والا شخص مسلمان ہے یا نہیں۔ اس لیے اظہار نہیں کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ کیا تھا؟ کافر تھا، اور اگر کوئی اسلام والا ہوتا مسلمان تو ڈر تھا کہ کہیں وہ بادشاہ اسے قتل نہ کر دے، مار نہ ڈالے۔ تینوں آپس میں 3 ادھر 3 ادھر بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا ہی عقیدہ کا ہے یا نہیں ہے، ہمارا ہی ماننے والا ہے یا نہیں ہے، یہ مسلم ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اتفاق سے بالآخر 6 میں نا یہ مصالحت ہو گئی، ہاں جس خدا کو ہم ماننے والے ہیں اسی خدا کو ہم بھی ماننے والے ہیں۔ اب ان 6 نے سوچا نا کہ اب اس ظالم بادشاہ سے دور ہو جایا جائے، اب ہم اس ظالم بادشاہ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ان 6 نے راتوں رات اس سلطنت کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے آپ نکل پڑے۔ راستے میں ایک غار ملا، غار جانتے ہو زمین کے اندر سوراخ ہو ہے نا، اسی کو غار کہا جاتا ہے، سوراخ۔ وہ 6 کے 6 نہ اس میں داخل ہو گئے۔ اب بادشاہ کو جب پتا چلا نا تو بادشاہ ان کی تلاش میں لشکر کو بھیجا، تو اللہ رب العزت نے نا اس غار کے اندر میں ان 6 کی حفاظت فرمائی۔ اور جانتے ہو ان 6 کو قرآن میں موجود ہے 309 سال تک اللہ رب العزت نے اسے نیند عطا فرما دی۔ کتنا سال؟ وزدادو تسع کا بھی لفظ ہے قرآن پاک میں۔ 309 سال تک یہ اسی غار میں سوئے رہے۔ سونے کا کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ سو کر کے اٹھے پھر سوئے، پھر سو کر کے اٹھے پھر سوئے، نہیں، سوئے رہے 309 سال تک۔ پھر جب بیدار ہوئے نا 309 سال کے بعد تو کسی نے کہا ہم تو ابھی آئے تھے، ابھی سوئے تھے۔ دوسرے نے کہا ہم تو ابھی تھوڑی دیر ہوا ہے ہم سوئے تھے، ابھی ترت تو ہم سوئے، ترت ہم اٹھ گئے ہیں۔ مگر جب انہوں نے اپنے ناخنوں، انگلیوں کا ناخن ہوتا ہے نا، ناخنوں کی طرف دیکھا، اپنے چول کی طرف دیکھا تو اس کو لگا نہیں ابھی نہیں سویا ہوں، یہ ناخن اتنی دیر میں کیسے اتنا بڑا ہو جائے گا۔ تو اسے احساس ہوا کہ نہیں، مجھے سوئے بہت زمانہ ہو گیا ہے۔ اسی زمانے کا اس کے پاس نہ سکہ تھا، روپیہ۔ بھوک لگی، جیسے ہی اٹھے نا بھوک لگی 309 سال کے بعد۔ ایک نے کہا کہ جاؤ مارکیٹ سے کچھ خرید کر کے لاؤ تاکہ ہم کھائیں۔ اب جب مارکیٹ پہنچے نا، جب اس سکے کو دکاندار نے دیکھا نا تو دکاندار بولنے لگا کہیں تمہیں کہیں سے خزانہ تو نہیں مل گیا، کیونکہ یہ آج کا سکہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا سکہ ہے۔ آج اگر زمین کے اندر سے دینار اور درہم مل جائے اور دکان میں چلے جاؤ تو دکاندار تمہیں حیرت سے دیکھے گا، لگتا ہے اس کے پاس کہیں زمین کے اندر سے کچھ خزانہ ملا ہے۔
اور بنگال کے لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے نا کہ میرے گھر کے آنگن میں خزانہ ہے تو مت پوچھئے کتنا پریشان ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ابھی نکل جائے تو اچھا ہوتا. ہیں ایسے. دکاندار نے دیکھا نہیں یہ پیسہ اس زمانے میں نہیں چلتا ہے. اب وہ ڈرتے 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 آ گئے کار میں. کہا ایسی بات ہے. بہت زمانے تک ہم سوئے رہے. اتفاق سے جب سوئے تھے تو ظالم بادشاہ کی حکومت تھی اور جب اٹھے تو اللہ نے ایک مومن بادشاہ کو حاکم بنا دیا. اب اس بادشاہ سے ملاقات ہوئی. اس بادشاہ نے بہت عزت کی. میں آگے جانا نہیں چاہتا. یہی ہیں اصحاب کہف. 309 سال تک سوئے رہے. 309. کتنا بڑا تعجب کی بات ہے کہ نہیں. 309 سال تک. آج ہم 8 گھنٹے سو جائیں تو بدن درد کرنے لگتا ہے. 309 سال تک سوئے رہے. اور یہی آیت حسین پاک کے کٹے ہوئے سرہائے اقدس سے آواز آنے لگی. ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے دنیا والوں کیا تم اصحاب کہف کے قصے کو تعجب والا قصہ سمجھتے ہو؟ وہ تعجب والا نہیں ہے. اس سے زیادہ تعجب تو یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے نواسے کو سر کو شہید کر دیا. اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اسی نبی کے اولاد کے سر کو اس نے کاٹ دیا. اسی نبی کے ولد کو, اسی نبی کے نواسے کو اس نے شہید کر دیا. اس سے زیادہ تعجب خیز تو یہ ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کی اولاد کی شہادت کر دی اور شہید کر دیا. سمجھ میں آیا؟ اب لے کر آگے چلے. قافلہ دمشق کی طرف رواں ہے. اب لے کر آگے چلے نا, تو جب آگے چلے تو یزیدیوں کا لشکر کا نا پانی وہ گھٹ گیا, کم پڑ گیا, ختم ہو گیا. جو جملہ سمجھو, میں پہلے کہہ چکا آپ کو سمجھانے میں تھوڑا دقت ہوتی ہے, 2-4 جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جاؤ. ختم ہو گیا. اب اسے پیاس کی جب شدت ہوئی نا, سورج بالکل اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے, گرمی کی شدت ہے, ایسی گرمی ہے کہ ہم اور آپ اگر 5 منٹ تک اس دھوپ کی شدت میں کھڑے ہو رہ جائیں تو ہماری جان نکل جائے. مگر اس یزیدیوں نے جب پانی ختم ہوا, پیاس کی شدت ہوئی, تو اس نے خیمہ لگایا. جانتے ہو خیمہ؟ پہلے کپڑے وغیرہ کا گھر اوپر تان دیا جاتا تھا اور پھر رہنے کے لیے تھوڑا سا بنا دیا جاتا. خیمہ لگایا اور ان اولاد رسول کو, سبط رسول کو, ان لوگوں نے دھوپ میں کھڑا اسی سواری پر چھوڑ دیا. کتنا بڑا ظالم و جابر تھا وہ. خود اپنا خیمہ لگا کر, لگانے کے بعد وہ پانی کی تلاش میں چلا گیا اور میرے مصطفیٰ کی شہزادی اور میرے مصطفیٰ کا شہزادہ اسی کڑی دھوپ میں اسے کھڑا چھوڑ گیا. اسی جماعت میں حضرت سکینہ بھی تھی جو کرب و بلا سے لوٹ رہی تھی. سکینہ حقیقت میں یہی ہے, مگر عرف عام میں اسے سکینہ کہا جاتا ہے. سکینہ ہے نا, سکینہ بنت حسین. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہزادی کا نام سکینہ ہے. عرف عام میں سکینہ کہا جاتا ہے, اصل لفظ جو ہے وہ سکینہ. جب دھوپ کڑی محسوس ہوئی, دھوپ کی تمازت کا احساس ہوا, چھوٹی سی بچی ہے, اونٹنی جب بیٹھی تو حضرت سکینہ نے دیکھا کہ سامنے میں ایک درخت ہے اور درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا ٹیلا اور پہاڑی ہے. حضرت سکینہ نے جب دیکھا کہ اس کے نیچے کچھ چھاؤں ہے, درخت کے پتوں کے چھاؤں, تو حضرت سکینہ وہاں سے اتر کر اسی درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ کر کے آپ آرام کرنے لگتی ہیں. اتنی تھکاوٹ تھی کہ آپ اس ٹیلے میں اپنے سر کو ٹیکتی ہیں تو آپ کو نیند آ جاتا ہے. پھر یہ
قبیلے والے قافلے والے پانی جب لاتے ہیں تو قافلے کو پھر آگے بڑھا دیتے ہیں. آگے جب بڑھاتے ہیں نا تو جس نیزے پر امام علی مقام کا سر رکھا ہوا تھا نا وہ نیزہ اس کمانڈر کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے. زمین پر کیا کوئی بھی چیز اب جانتے ہو چھڑی ہو چھڑی اس کو اتنی اوپر سے اگر زمین پر ڈالو تو کبھی کبھی تو وہ گر جاتا ہے یوں ہی اور کبھی نوک کے بل اگر گرے گا تو وہ چھڑی کھڑی ہو جائے گی ہے نا. تو وہ نیزہ کھڑا ہو گیا. جب نیزہ کھڑا ہوا نا تو اب چند یزیدیوں نے مل کر اسے اکھاڑنا چاہا. سب یزیدی تھک گئے مگر وہ نیزہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا. نیزہ اٹھ ہی نہیں رہا. پھر آئے حضرت زینب کے پاس کمانڈر اور کہا کہ سنو امام علی مقام کا سر جس نیزے پر تھا وہ زمین پر ایسا گڑا ہے کہ وہ نیزہ اکھڑنے کا نام نہیں لے رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بات ہے, ذرا دیکھو تو کہیں کہ کوئی پیچھے رہ تو نہیں گیا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایک کا نام لے کر کے پکارتی ہیں. سب حاضر ہوتی ہیں مگر وہی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیچھے پہاڑی کے اوٹ لگا کر آپ سو رہی تھی آپ چھوٹ جاتی ہیں. جن کے چھوٹنے کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں سے یزیدی لشکر آگے نہیں بڑھ پاتا ہے. زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہاں سکینہ اس میں شامل نہیں ہے, شاید جو پیچھے ٹھہری تھی رکی تھی کہیں ایسا نہیں کہ وہیں چھوٹ گئی ہو. چلو پہلے حضرت سکینہ کو تلاش کیا جائے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے پھر اپنے منہ کو پھیرتی ہیں اور اسی جگہ پر جاتی ہیں جس جگہ پر اس سے پہلے خیمہ نصب کیا گیا تھا پانی کی تلاش میں. دیکھتی کیا ہے کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے حضرت سکینہ کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے اس کے منہ کو کبھی چوم رہی ہے. اور وہ سکینہ ہے کہ اس خاتون پردہ پوش کو کربلا کے واقعات بیان کر رہی ہے کہ ماما جان اماں جان اے خاتون میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا, علی اصغر کے ساتھ ایسا ہوا, علی اکبر کے ساتھ ایسا ہوا, سب کو لوگوں نے شہید کر دیا. وہ خاتون پوش جو تھیں وہ کبھی حضرت سکینہ کو چومتی ہیں, کبھی بوسہ لیتی ہیں, کبھی پیار کرتی ہیں. آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں. حضرت زینب جب وہاں پہنچتی ہیں دیکھتی ہیں ایک خاتون سکینہ کو اپنے گود میں لے کر کے پیار کر رہی ہے. حضرت زینب پوچھتی ہے تمہارا بھلا ہو اے خاتون, میں تو اسے کھو دی تھی مگر تو نے اسے سہارا دے دیا ہے. میں تو اسے بھول کر آگے بڑھ گئی تھی مگر اے خاتون تجھے تیرا بھلا ہو, اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے کہ تو نے میری بیٹی کو محبتیں عطا فرمائی ہے. آخر بتا تو ہے کون؟ وہ خاتون اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے زینب بھول گئی میں کوئی اور نہیں ہوں, تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہو. میں نے اپنی پوتی کو دیکھا میرا دل گوارا نہ ہوا, میں مدینے میں تھی مدینے سے آ گئی, آ کر میں اپنی پوتی سکینہ کے دل کو بہلا رہی ہوں, سکینہ کے دل کو بہلا رہی ہوں. زینب تو بھول گئی میں کوئی اور نہیں ہوں, میں تیری ماں فاطمہ الزہرا ہوں. روایتوں میں آتا ہے یہ فاطمہ الزہرا کی روح جسم بشکل جسم تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح تھی جو بشکل جسم وہاں پر آئی تھی. مصطفیٰ جان رحمت اور اللہ رب العزت کے قدرت سے اللہ رب العزت نے اس فاطمہ الزہرا کو بھیج دیا تھا. اب قافلہ آگے چلا, چلتے چلتے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے نا, تھوڑا کا بس ایک چیز اور میں بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. تھوڑا سا آگے گیا, آگے جانے کے بعد وہی امام علی مقام ہے کہ ایک جگہ ان لوگوں نے خیمہ لگایا. تو خیمہ لگانے کے بعد نا اسی کے بغل میں ایک کلیسا یعنی پادریوں کا رہنے کی جگہ کلیسا, پادری لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں, وہ کلیسا خانہ تھا ہے نا. اس نے اپنے کلیسا خانہ سے دیکھا میدان کی طرف تو دیکھا کہ خیمہ وغیرہ لگا ہوا ہے اور ایک خیمہ سے نا نور کی کرنیں ظاہر ہیں, ایک خیمہ سے نور کی کرنیں ظاہر ہیں. تھا پادری, وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس خیمے کے پاس پہنچا
اس نے دیکھا کہ ایک تشت ہے اور اس تشت میں ایک سر ہے اور اس سر سے نور کی کرنیں اٹھ رہی ہیں۔ اس شخص نے التجا کی، سنو اس سرہائے اقدس کو مجھے دے دو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ مگر یزیدی کے کمانڈر دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جب یزیدی کے کمانڈر تیار نہ ہوئے تو انہوں نے پیسے کا لالچ دیا، سنو جو چاہو تم مجھ سے لے لو مگر 2-4 گھنٹے ہی کے لیے صحیح یہ سر مجھے دے دو۔ البتہ دے دیا گیا۔ وہ پادری اپنے کلیسے میں لایا، رات کا وقت ہے، رات کے وقت کو اس نے اپنے آگے میں اس سرہائے اقدس کو رکھا، رکھ کر کے وہ دیکھتا رہا۔ کبھی حسین اعظم کی آنکھوں کو دیکھتا تھا، کبھی حسین اعظم کے لب کو دیکھتا تھا، کبھی حسین اعظم کے مبارک زلفوں کو دیکھتا تھا، کبھی حسین مبارک کو چومتا تھا۔ چومتا اس کی آنکھیں لگ گئی۔ لگنے کے بعد خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا۔ مصطفیٰ نے فرمایا اٹھ، تیری تقدیر بدل دی گئی ہے، اٹھ، تو نہیں جانتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کوئی اور نہیں میرا نواسا ہے، مگر تو کافر ہو کر کے بھی میرے نواسے سے اتنا پیار کرتا ہے، تو میرے دین کو نہ مان کر کے بھی میرے نواسے سے اتنا محبت کرتا ہے، میرے نواسے کو کبھی چومتا ہے، کبھی پیار کرتا ہے، کبھی دلار کرتا ہے۔ تیری قسمت کا ستارہ چمک گیا، پار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے حسین پاک کا سرہائے اقدس اگر جڑا ہو تو لاکھوں کافروں کو کلمہ پڑھائے، اگر الگ ہو جائے پھر بھی پادریوں کو کلمہ پڑھاتا ہوا پادریوں کو کلمہ پڑھاتا نظر آتا۔ بس آخری بات اور اس کے بعد ختم۔ جانتے ہو ان یزیدیوں سے بدلہ کس نے لیا تھا؟ ان یزیدیوں سے بدلہ مختار ثقفی نے لیا تھا۔ مختار ثقفی ایک شخص جو آل رسول سے بہت پیار کرتا تھا، اس مختار ثقفی نے ایک کو نہیں 1,24,000 یزیدیوں کا قتل کیا تھا، اور یہ فقط امام حسین کی شہادت کا بدلہ تھا۔ 1,24,000 آپ کہو گے تھا تو 22,000، مگر 1,24,000 کیسے؟ دیوانہ مصطفیٰ جو ہوتا ہے نا وہ دیوانہ ہوتا ہے۔ مگر مختار ثقفی نے ان لوگوں کو بھی قتل کیا تھا۔ جو کربلا کے مارکا پر ہنسا وہ بھی گنہگار تھا، جو کربلا کے مارکا پر کچھ نہ بولا وہ بھی گنہگار تھا، جو راضی رہا وہ بھی گنہگار تھا، جو چپ رہا وہ بھی گنہگار تھا، جو مسکرایا وہ بھی گنہگار تھا، جو بولا نہ بولا وہ بھی گنہگار تھا۔ ایسوں کی تعداد 1,24,000 تھی۔ وہی مختار ثقفی جس نے ان 1,24,000 یزیدوں کو کفر گردار کر دیا تھا۔ لاسٹ میں جب آپ جنگ لڑ رہے تھے مختار ثقفی نا، تو یہی ابن زیاد تھا جو ابن زیاد ہانپتا کانپتا بھاگتا ہوا جب پہنچا نا، بھاگنے لگا۔ جب مختار ثقفی نا جنگ شروع کیا تو اب بہت سارے یزیدیوں کے دل میں نا خوف پیدا ہو گیا۔ اب خوف کی وجہ سے نا غلامان حسین کے سامنے نہیں آتا تھا۔ وہ جب دیکھتا تھا کہ یہ غلام حسین ہے وہ راستہ بدل لیتا تھا۔ جب اس نے سنا کہ مختار ثقفی چن چن کر کے قتل کر رہا ہے تو ابن زیاد بھاگتا ہوا ایک جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ بھاگتا ہوا جب رات ہوئی نا تو دیکھا ایک خیمہ ہے، ایک خیمے میں روشنی جل رہی ہے۔ وہ اسے پیاس بہت زور کی لگی تھی، اس خیمے سے قرآن کی تلاوت آ رہی تھی۔ اس نے سوچا یہ خیمہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ خیمہ کسی مسلمان کا ہے، یہ خیمہ کسی مومن کا ہے، کیونکہ اس سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ جب خیمے کے دروازہ کو کھولا، اس کا پردہ کو ہٹایا تو اس شخص نے ابن زیاد نے کہا میں بہت بھوکا ہوں، بہت پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، اگر کچھ پانی ہے تو دے دو۔ انہوں نے اپنے چہرے کو پھیرا۔ جب انہوں نے اپنے چہرے کو پھیرا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے ابن زیاد ہے، یہ کوئی اور نہیں
ابن زیاد ہے۔ ابن زیاد نے بھی پہچان لیا یہ تو کوئی اور نہیں حسین پاک کا بیٹا زین العابدین ہے، مگر اس نے کچھ نہ کہا، اس نے کہا کہ پانی چاہیے۔ امام زین العابدین بھی پہچان گئے، ابن زیاد بھی پہچان گیا یہ تو کوئی اور نہیں ہے حسین پاک کا لڑکا، حسین پاک کا شہزادہ زین العابدین ہے۔ مگر زین العابدین کا کردار تو دیکھو، ایک کٹورا پانی اس ابن زیاد کے آگے بڑھا دیا، ابن زیاد نے پیا، پھر کہا اب تک میری پیاس نہیں بجھی ہے، تھوڑا سا اور ملے گا۔ حضرت زین العابدین نے اور اس کے پیالے میں دے دیا، پورا پھل کر دیا، پھر اس نے پیا، پھر پی کر کہنے لگا پیاس اب تک بجھی نہیں ہے، تھوڑا اور ملے گا۔ امام زین العابدین نے پورا مشکیزہ اٹھایا، ابن زیاد کی طرف بڑھا دیا، بڑھانے کے بعد کہنے لگے پیو، جتنا پینا ہے پی لو۔ ابن زیاد جب پی لیا پورا مشکیزہ صاف ہو گیا، جب پیٹ بھر گیا تو اب پوچھتا ہے آپ نے پہچانا میں کون ہوں؟ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کم بخت تمہیں کون نہیں پہچانے گا، کم بخت تمہارا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں، جس نے کرب و بلا کے میدان میں میرا خاندان اجاڑ دیا میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں، ہمارے گھر کے چھوٹے بچوں پر پانیوں کو بند کر دیا گیا میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں، علی اصغر کا بچپنا لٹ گیا میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں، علی اکبر کی جوانی لٹ گئی میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں، علی اکبر کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں، عباس کے بازو چھلنی کیے گئے میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں، میں تجھے بھول سکتا ہوں۔ تو پھر ابن زیاد کہنے لگا جب آپ مجھے پہچانتے ہیں تو آپ نے پانی کیوں دیا؟ تو امام زین العابدین نے کہا کم بخت سن، وہ تمہارا عمل تھا، وہ تمہارا کردار تھا جو تو نے کرب و بلا کے میدان میں پانی روک رکھا تھا۔ یہ مصطفیٰ کے اولاد کا کردار ہے کہ دوست آئے پانی نہیں روکا جاتا ہے، دشمن آئے پانی روکا نہیں جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین کا دامن، حسین کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اس نے سلام کیا تھا، تاریخ میں یہ بھی ہے زین العابدین نے سلام کا جواب نہیں دیا مگر پانی دے دیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سلام کا جواب نہیں دیا پانی دے دیا، تو میں بتاؤں کیوں؟ وہ اس لیے کہ سلام دعا ہے اور دعا اہل بیت کے دشمنوں کو نہیں دی جاتی ہے، سلام یہ دعا ہے اہل بیت کے غداروں کو نہیں دی جاتی ہے، سلام یہ دعا ہے، دعا اہل بیت کے خلاف کام کرنے والوں کو نہیں دی جاتی ہے۔ پانی یہ خیرات ہے، پانی یہ صدقہ ہے، صدقہ چاہے دشمن ہو اسے بھی دیتے ہیں، چاہے دوست ہو ہم اسے بھی۔ سبحان اللہ، کیا کہتا ہے سبحان اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔